السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 64 تک کیا ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا، یہ جو خاص کر ہم نے 33 تا 63 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جن میں آپ نے دیکھا کہ اصل میں یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو 9 ہجری میں نجران کا وفد عیسائیوں کا، جس میں پادری وغیرہ بھی تھے، 70 آدمیوں کا وفد تھا، اور اس موقع پر نازل ہوئیں۔ اور میں نے ساری تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ جس طرح یہاں بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو عیسائیوں نے اس وقت بھی اور آج بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر اس کے دیے جو دلائل قرآن نے دیے ہیں کہ وہ کیسے بیٹا ہو سکتے ہیں۔ بھئی اگر آپ اس کی صرف اس پیدائش کو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو آپ کے سامنے حضرت آدم کی مثال موجود ہے۔ پھر آپ سامنے قرآن نے صاف بیان کیا کہ حضرت زکریا کو کس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ تو یہ اللہ خالق ہے، جس طرح چاہے کن فیکون کے ذریعے کائنات کی میں سے کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک نبی ہیں، ان کی دعوت کا بھی ذکر آپ نے پڑھ لیا کہ وہی وہ دعوت ہے جو سارے انبیاء کی تھی۔ لہٰذا ان میں کوئی الہ ہونے کی کوئی خوبی نہیں ہے، وہ بالکل ایک انسان ہے اور ایک نبی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں، ورنہ میں اب دہرائی پہ چلا جاتا ہوں۔ آپ آیت پہ 55 سے کل ہم نے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ان متوفیک ورافعک الی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ہاں جنہوں نے تیرا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاکیزہ کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کس کا کفر کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ کون تھے؟ یہود تھے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور تیرے پیراؤں کو بناؤں گا فوق الذین کفروا، ان سے اوپر رکھوں گا، ان کو درجہ اعلیٰ ترین دوں گا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے تیرا کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اب آپ دیکھ لیں، یہودی پیچھے ہیں اور آگے نصارہ لگے ہوئے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم نے سب نے میرے پاس آنا ہے۔ فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فی ما کنتم فیہ تختلفون، وہ جو تم ایک دوسرے کے خلاف اختلاف کرتے رہے نا، اس کا برحق فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان کیے ہیں اس کی تفصیل میں نے کل آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رہتی دنیا تک، آپ دیکھ لیں یہ اللہ کے احکامات کتنے برحق اور سچے ہیں کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی بالکل جو عکاسی ان میں کی گئی ہے اسی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اچھا، یہ عقیدہ کس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اوپر؟ پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اصل میں رومی حکومت کر رہے تھے، اور یہود نے سازش کی کس کے خلاف؟ حضرت عیسیٰ کے خلاف۔ سازش یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ کیسر کو خراج دینا جو ہے اس سے روکتے ہیں، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ اور کیسر آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کا بادشاہ تھا اور وہی حکومت کر رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ صرف یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خراج دینے کا منع کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا، یہود نے کہا کہ اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔
تو اب یہ وہ الزام تھا، تو حکومت وقت کو ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور آپ کو گرفتار کرانے کے اسباب کیے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اس طرح ان کو دشمنوں کی سازشوں سے ان کو محفوظ کر رکھا۔ تو کافروں کے گندے ماحول سے نکال کر ملائے اعلیٰ کے روحانی ماحول میں داخل کر دیا، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ نصارہ من حیث القوم ہمیشہ یہود پر غالب رہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ پھر بڑا کلیئرلی یہاں بتا دیا کہ سازش کیا تھی اور یہود نے کیا سازش کی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا حضرت عیسیٰ پر۔ اس کے بعد اگر آپ اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر 56 پر۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، ساری فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کس کا کفر؟ یہاں کفر سے مراد حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ وَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہر نبی کے خلاف جانے والوں کے لیے تنبیہ ہے، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے قریش مکہ کو کہ ذرا اپنی پوزیشن دیکھ لو، پھر اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد فوراً بتایا آیت 57 میں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اس وقت کے نبی پر اور عمل صالح کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں ان کو اللہ فرماتے ہیں پورا اجر دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں ظالم سے مراد کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر جو ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے وہ ظالم ہے سر۔ جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں جو لائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ ظالم ہے۔ بھئی انہوں نے جب کفر کیا، یہاں کفرو کا بات ہے، مانا نہیں، اس کے بعد جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دین بالکل وہی لے کے آئے تھے، دین اسلام، ہر نبی۔ اب انہوں نے اس کے خلاف جو کچھ کیا وہ ظالم ہیں۔ کیوں؟ اس اللہ کے حکم کے مطابق تو نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کے بعد کا ذالک نتلوہ علیک، اے نبی یہ ہاں من الآیات و ذکر الحکیم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ذکر حکیم ہے، اور قرآن کی آیات جو ہیں اس پہ جس نے ایمان لا کر ان کو پڑھا، سمجھا، غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس اپنی کتاب کے برکتوں کی وجہ سے اس کو ہدایت پہ قائم رکھے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ تھی آیت 58 اور 59 میں کہا، بڑے کمال کی بات کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، کہ جیسے آدم کو اللہ نے پیدا کیا، ایک مٹی کا ڈھانچہ بنا کے اپنی طرف سے روح پھونک کے کہا کن ہو جا، وہ حضرت آدم انسان بن گئے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو تخلیق ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی اللہ کا اسی طرح کارنامہ ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ خلقہ من تراب، اس مٹی سے بنایا کس کو؟ حضرت آدم کو۔ ثم قال، پھر فرمایا، قال لہو، اس سے کہا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا۔ تو حضرت آدم اس طرح بنے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ تو پھر یہ کہاں سے ہو گئے کہ یہ اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ بھئی اللہ تو خالق ہے، اس کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ یہ کہاں پڑھتے ہیں ہم کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورۃ لم اخلاص یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ تو ذرا آپ اپنا عقیدہ اس کے مطابق بالکل پکا سچا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں آیت 60 میں الحق من ربک،
تو یہ حق جو ہے تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب رب کا مطلب یہ ہے یہاں آپ کو پتہ ہے رب پروردگار کو بھی کہتے ہیں، خالق کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، حاکم کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو الحق من ربک، یہ تمہارے خالق مالک رازق کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکم من الممترین، اور اس میں شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو، کیوں کہ یہ حق ہے، پورا قرآن حق ہے۔ شروع آیت بقرہ کی شروع میں لا ریب فی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ بالکل حق ہے۔ حق اس لیے ہے کہ جس اللہ نے اس کو فرمان جاری کیا ہے وہ خود برحق ہے۔ اچھا، اب جب وہ باز نہیں آئے نا، انہوں نے ایمان نہیں لائے، اور آپ نے دیکھا کہ سارے دلائل ایسے جس بالکل پکے سچے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ نے صاف بتا دیا بڑے دلائل کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کیا تھے۔ تو اب فمن حاجہ کا، اگر اس کے باوجود، ان دلائل کے باوجود آپ سے جھگڑیں، فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس العلم آ چکا، فقل، تو آپ ان سے کہیے، تعالو، آؤ میرے پاس، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت کر دے۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر نبی یہ دعا کرتے اور وہ جھوٹے تھے تو ان کی تباہی میں کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں، وہ برباد ہو جاتے۔ اب ان کو کیونکہ بالکل ان کو سمجھ آ گیا، پورے وفد کو، خاص کر ان پادری کو، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وجہ کیا، دلائل تو یہ تھے، اس کے باوجود ان کو کیونکہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو بات ہم بنا رہے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان دلائل کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ تو وہ پھر مشورہ کرنے کے بعد وہ آئے نہیں اس اپنے جب مباہلہ کے لیے، اور جب نہیں آئے تو انہوں نے اس بات پر ایگری کر لیا کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو جزیہ دیں گے، جس کے نتیجے میں وہ ان کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح انہوں نے جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ یہ سارا کل میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر اب بھی کوئی سوال ہو۔ اور یہ تھی آپ کی آیت 61 اور 62 میں، 62 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ خالق دنیا مخلوق، وہ حاکم دنیا محکوم، وہ مالک، وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک وہی اللہ ہے جو العزیز بھی ہے، غلبہ اس کا، طاقت اس کی، قدرت اس کی، الحکیم ہو کہ ہر کام میں حکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ان کو مفسدین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر انکار کریں تو مفسد ہیں، کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا کے شرک کیا، تو وہ عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے، اور جو عدل و انصاف قائم نہیں کرتا وہی فساد کرتا ہے۔ ہاں، جب عدل اور وہ نہیں ہوتا ہی نا انصاف، تو پھر بالکل جیسے آج مسلمان ملکوں کا حال ہے۔ جی سر۔ لہذا یہ فساد اسی وقت ہوتا ہے جب اسلام کی راہ چھوڑتے ہیں۔ جب اسلام قبول کر کے انسان اللہ کے احکام پر چلتا ہے
تو عدل و انصاف کا وہ یقینی بناتا ہے اپنے ہر کام میں. لہٰذا یہ بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ یہ آج دنیا کا جو فساد ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا. آیت 64 اب آگے آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے خطاب ڈائریکٹ ہو رہا ہے. قل، اے اللہ کے رسول ان سے کہیے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، یکساں ہے. کون سا کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک به شیئا، اور ہم کسی کو کسی طرح سے بھی اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک رب ہے، اور انہوں نے عیسائیوں نے رب بنا لیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑیں، فَقُولُوا، تو ان سے صاف کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، کہ تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پکے سچے فرما بردار ہیں. تو یہ آپ اگر اس میں نوٹ فرمائیں تو یہاں شرک کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے بغیر کسی شرک کے. اور اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا تجویز کیا جائے، پھر اس کے الوہیت کی صفات اس میں ڈھونڈی جائیں اور اس کا فالو کیا جائے. تو اس لیے شرک کیا ہے بلا، جلدی بتائیں. شرک کو سمجھنے کے لیے کیا، پہلے تو یہود و نصارہ کا شرک بنائیں. اہل کتاب کا شرک کیا تھا؟ علیہ السلام کو اللہ کا شرک زہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور مسلمانوں نے قبر والوں اور بتوں کو اور پیروں فقیروں کو اللہ کا نعوذ باللہ مد مقابل کھڑا کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں اس وقت جو آیت کے اندر بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اہل کتاب کی. آپ پہلے کے اہل کتاب کو سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ جو مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لیکن ایک ہی صف میں کھڑے مت کریں. کیوں؟ وہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں عیسائی، اور جس طرح حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا ایک گروہ یہودیوں کو کہتا ہے، مسلمان جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں کر رہے کہ ان کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. یہ صرف سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ خدائی صفات ہیں کہ یہ اللہ کو مجبور کر دیں گے کہ اللہ ہماری سفارش، جو یہ ہماری بارے میں سفارش کریں گے، وہ قبول کر لے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اتنی بات کہیں جتنی قرآن نے کہی ہے. تو یہاں قرآن نے آیت 64 میں یہودیوں خاص کر عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں جو تھے وہ شرک، یہی شرک تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے بیٹے بنا دیا. اچھا شرک کیسا جرم ہے بلا، جلدی کریں بتائیں. ظلم و علم عظیم ہے. ظلم و نظیم. نہیں اور کچھ، قرآن نے اس سے بھی بڑھ کر بات کی ہے. دیکھیں خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. 2 دفعہ سورہ نساء میں دیکھیں آیت 48 اور 116، 48 اور 116 میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا. یہ ہے شرک کا سب سے بری بات شرک میں، کہ اللہ بخشے گا نہیں اگر اس نے بغیر توبہ کے مر گیا، ہرگز نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ کمایا. تو شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ ہے اصل بات. اچھا اب ہم چلتے ہیں آیت
65 سر میں۔ سر اس سے پہلے ایک سوال ہے. حضرت عیسیٰ کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو جو معجزات دیے گئے یا ان کی جس طرح پیدائش ہوئی. حضرت عزیر کے متعلق بتائیں ان کو کس بنا پہ یہ بیٹا انہوں نے قرار دیا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں انصار صاحب سر کہ آج کے مسلمان کیوں اپنے ان مردہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، جبکہ قرآن ان کے سامنے ہے. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ کی اختیارات کسی کے پاس ہیں. میں نے لہذا گزارش پلیز آپ میری بات پہلے سنیں پوری. جب آپ نے انسان، سوال کیا. اب میں نے آپ کے سوال ہی کا جواب دے رہا ہوں لیکن آپ سننے کی طاقت تو رکھیں نا. سر اچھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نبی کی تعلیم، نبی وہ بات بتا رہا ہوتا ہے جو اللہ کی بات بذریعہ وہی اس کو پہنچتی ہے، وہ آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو انہوں نے جب اللہ کے انبیاء کی بات نہیں مانی، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی، اس کے بعد ہی تو یہ سارے تفرقہ بازی کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر، کیونکہ انہوں نے ایک کام کیا تھا ایسا کہ انہوں نے دوبارہ ری رائٹ کی ان کی تورات، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیے جس کے کام، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے نبوت کے طور پہ وہ کام کیے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو خدا ہے، نعوذ باللہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ان کو واپس آئے، جب رومیوں کو شکست ہوئی ایرانیوں کے ذریعے، تو ایرانیوں نے ان کو کہا کہ تم واپس جا سکتے ہو. جب واپس آئے تو حضرت عزیر کے یہ کارنامے تھے جن کی بنا پر انہوں نے ان کو نعوذ باللہ خدا کہا. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر جی جی اصل میں جی بخت نصر کے حملے میں جو منہدم کیا تھا نا اس نے ہیکل سلیمانی کو، تو اس کے نیچے تو رات دب گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اس کو لکھا، تو تب انہوں نے ان کو بیٹا بنا دیا اللہ کا. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے آیت نمبر 65 میں. اچھا 65 کی جو آیت میں مضمون ہے نا وہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کو کیونکہ ایک مرض تھا ان سب میں، نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں میں بلکہ یہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یا اہل الکتاب لما تخاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی. اچھا اب ہوتا کیا تھا، ذرا غور فرمائیں، یہ بات بڑی آپ اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم بالکل ابراہیم کے طریقے پر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں. اب آپ کو بت پرستی دونوں کی پہلے تو پتہ چل چکی ہے کہ حضرت عزیر کو یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر شرک ان کا بھی ثابت ہو گیا. پھر اسی طرح عیسائی بھی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ تو باقاعدہ بت پرستی کے اڈے بنائے ہوئے تھے. یہ جو مشرکین مکہ تھے کعبۃ اللہ میں بت 360 رکھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم نے پوری زندگی میں آپ دیکھیں، چاہے وہ آگ میں ڈالے گئے ہوں عراق میں، یا پھر انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا ہو عراق سے پہلے مصر، اور مصر سے فلسطین، اور فلسطین سے سعودی عرب، نقشے میں آپ کو بھیج چکا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ سارا کام ان کا توحید کا تھا. لہذا تینوں اپنا دین کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور وہ سارے کے سارے مشرک ہیں. تو اس لیے یہاں کہا کہ بھئی تم کیسے کہتے ہو کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، اور مکے والے کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں. تینوں اس پر نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ جو تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے یہ تو حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، اور تم انہی کی ڈفرنسز کی وجہ سے یہودی اور عیسائی بنے ہو، انہی میں تعریف کرنے کے سبب تم نے ان کو کتابوں کا ستیہ ناش کیا ہے، آسمانی کتابوں کا. تو لہذا افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ذرا غور فرمائیں قرآن کس طرح
ان کو اس آیت 65 میں یہود و نصارہ کو بالکل لاجواب کر دیا. کوئی سوال؟ اب آ جائیے آیت، یہ تھی آیت 66 اور 65، اور اب آ جائیے آیت 66 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم. تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس علم نہیں. کیا مطلب؟ کہ تمہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، اور تم جن بحثوں میں پڑے ہوئے کہ فلاں نبی اللہ کا بیٹا تھا، فلاں اللہ کا بیٹا تھا، اور بت پرستی میں چلے ہو گئے ہو، تمہیں تو اس کا علم ہی نہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تو جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے، یہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی پوزیشن واضح کر رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کا علم پرفیکٹ اور ماضی اور حال اور مستقبل پر محیط. وہ جب بتا رہا ہے تو وہی برحق ہے. آیت 67 میں فرما دیا وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو مسلم تھے. یکسو مسلم کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ یکسو مسلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح دین توحید پر قائم تھے، وہ اللہ کے پکے سچے فرما بردار تھے. اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اعتراف کیا، لہذا وہ حنیف مسلمہ تھے. وما کان من المشرکین، یہ طنز ہے کس پر؟ یہود و نصارہ پر، اور یہ طنز ہے مشرکین مکہ پر. طنز کیا ہے؟ کہ وہ مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو. تم نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو، اور کافروں نے، مکے کے کافروں نے وہاں بت رکھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ میں، جو توحید کا مرکز کنسٹرکٹ کیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے. لہذا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانی، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلم تھے. ما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے. یہ تھی 67. اور 68 میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ دین توحید کی پیروی کس نے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، آپ پہلے آپ اس کا اعتراف کریں کہ سارے انبیاء جو تمام حضرت انبیاء نے. ہاں یعقوب، حضرت یوسف، یہ سارے کے سارے اسی دین پر تھے، دین ابراہیمی پر. اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نسل حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے تھے، اب یہ وہ ہیں جو توحید کا پیغام، بالکل وہی پیغام لے کے آئے ہیں، اسی پر کی اتباع کر رہے ہیں وہ خود بھی اور ان کے فالوورز بھی، اور وہ ہے دین اسلام، دین توحید. اللہ کہتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، 68 کے آخر میں، کیونکہ یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے دین ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے. اچھا، قرآن میں ایک بڑی پیاری آیت ہے کفر اور ایمان کے حوالے سے، بلا کون سی آیت ہے؟ 256 جی آیت الکرسی کے بعد 256 سورہ بقرہ کی 257. آپ آیت بتائیں نا تو پھر مزہ آئے نا. والذین آمنوا ولیہ اللہ آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت
उलाइका हाँ, ये हुई ना बात। तो जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह उनको गुमराहियों से हिदायत की रोशनी में ले आता है। तो जो भी अंबिया पर ईमान लाया, हजरत इब्राहिम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उसको अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम पे चलाया। क्यों? कि वो उस पर पक्का सच्चा ईमान लेके आए। जब ईमान लेके आए तो अल्लाह ने उनको सिराते मुस्तकीम पर चलना आसान कर दिया। और जिन्होंने कुफर किया वो तागूत के रास्ते पर, तागूत, आज आप देख लें, आज मुसलमान भी किस तरह तागूत के रास्ते पर चल रहे हैं। तागूत हर वो आइडिया, हर वो शख्स है जो अल्लाह के मुकाबले में कोई प्रोग्राम रखता है, अल्लाह के मुखालिफ चल रहा है। चाहे वो इदारे हों जैसे यूनाइटेड नेशन और आपके वर्ल्ड बैंक और फलाना बैंक वगैरह, चाहे वो आइडियाज हों कि दुनिया में अब हुकूमत होगी तो ईरान उसकी होगी, अमेरिका की होगी, चाहे वो अफराद हों जैसे ट्रंप है या नेतन्याहू है। अब समझ आ गई बात? ये सारे तागूत हैं। आपने एक चीज नोट फरमाए, कुरान कितना बरहक है। आपने कभी नोट किया कि कुरान कहता है कि मुसलमानों के इस्लाम के दो दुश्मन हैं, एक यहूद और एक काफर। आज भी आपको सबूत मिल गया कि नहीं मिल गया कि किस तरह गले मिल रहे हैं काफर जो इंडिया का हुक्मरान है और यहूदी नेतन्याहू जो यहूदियों का हुक्मरान है। तो कुरान का ये फरमान कितना बरहक है। किस कदर कुरान ने मना किया है मुसलमानों को कि तुम्हारे वो दिली दोस्त नहीं हो सकते, वो दुश्मन है तुम्हारे, लिहाजा उनकी इताअत मत करना। और आज आप देख रहे हैं मुसलमान हुक्मरानों को, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आपने आयत 68 सुन ली, इन औलन नास बे इब्राहीम लिल्लज़ीन तबऊहु, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की। हाज़न नबी वल्लज़ीन आमनू, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह वलीउल मोमिनीन, अल्लाह की मदद अब इनके साथ होगी। क्यों? जो ईमान लाता है वो अपने आप को हकदार साबित करता है कि मेरा अल्लाह ही मेरा मालिक, राज़िक, हाकिम और बादशाह है। लिहाजा अल्लाह सारी ताकतों की वाली हस्ती जो है अल अजीज है, वो उसका साथी बन जाती है, वो उसकी पुष्टपनाही करती है। कोई सवाल आयत 68 तक? अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा आ रहा है 69 में, और बड़े गौर से सुनिए। वुद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब लौ युदिल्लूनकुम, अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है? वुद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब का एक ग्रोह चाहता है, लौ युदिल्लूनकुम, काश तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युदिल्लूना, और वो नहीं गुमराह करते, इल्ला अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशउरून, इसका वो शऊर नहीं रखते। अच्छा, अब ये क्या इनका मसला क्या था, जरा ये बताएं कि किस तरह गुमराह करने का प्रोग्राम था उनका। अब मैं आपको बताता हूं, बड़े गौर से सुने और समझें इस बात को। आपको एक चीज समझ होनी चाहिए, और वो ये कि जब शाह रोम ने सुना कि ये नबी करीम सल्लम का तो हलगला बड़ा बुलंद हो रहा है, तो उसने कहा कि अपने लोगों से कि जब भी यहाँ मक्के का कोई ग्रोह आए उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ, और ले आओ ताकि मैं उनसे कुछ मालूमात हासिल करूं। इत्तेफाक से अबू सुफियान गया हुआ था और उसको उन्होंने पकड़ा और सीधे ले गए बादशाह के पास। बादशाह ने पहले तो उनको बिठाया इस तरह कि आगे बिठाया उसको
ابو سفیان کو اور پیچھے باقی گروہ کو بٹھایا اور پھر اس نے سوال کیے. اس کا ایک سوال جو تھا، ہر سوال پہ اس نے کامنٹس کیے. یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس نبی، کئی سوال تھے، ایک سوال جو تھا کہ اس نبی پر جو ایمان لے کے آیا، کیا اس نے پھر اس نبی کو چھوڑ بھی دیا کہ اس نے پھر انکار کر دیا ہو. ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں خود جب مسلمان ہوئے کہنے لگے میں دل میں تو آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ پکڑا جاؤں گا، کیونکہ اس نے لوگوں کو بٹھایا اس لیے پیچھے والے لوگ ہنسیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کس نے ایمان لایا ہو اور اس کو اذیتیں دی گئی ہوں اور وہ واپس اس نے انکار کر دیا ہو. تو اس پر اس نے کمنٹ کیا کہ پھر یہ نبی برحق ہے. کیوں کہ یہ ہوتا یہی ہے کہ ایمان کا مزہ جو چکھ لیتا ہے نا، وہ پھر کبھی پلٹتا نہیں ہے. اب یہ وہ بات تھی جس کو دنیا پوری نے مانا. اب یہودیوں نے کیا کیا، یہ جو میں نے آیت 69 آپ کے سامنے پڑھی ہے، انہوں نے کہا ایک کام کرو. وہ کیا کرو کہ جاؤ محفل میں اور اس وقت وہاں سن کے ایمان لے آؤ. اور ایمان پکا سچا نہیں لانا، بس ایمان کا اعلان کر دینا. لیکن شام کو آپ کیا کریں کہ کہیں کہ بھائی ہم نے تو نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، انکار کر دینا اور اسی دین پر قائم رہنا جس دین پر یہود قائم ہے، اہل کتاب قائم ہے، نصارہ قائم ہے. یہ ان نے سازش کی تاکہ لوگ سوچیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ابھی مسلمان تھا اب کافر ہو گیا، کوئی گڑبڑ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام میں ہی کوئی گڑبڑ ہو، نعوذ باللہ. یہ تھی ان کی سازش جس کا یہاں ذکر آیت 69 میں ہوا ہے. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں گے. الحمدللہ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. اچھا، اب میں نے آپ کے پاس 69 پڑھی ہے، اب میں 70 پڑھ رہا ہوں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو. کیا مشاہدہ کر رہے تھے؟ وہ ساری باتیں جو ان کی تورات اور انجیل میں سامنے ان کے پیش تھیں کہ نئے نبی کی جو خصوصیات وہ ساری دیکھ رہے تھے، ان سے ساری باتیں سن رہے تھے. اس کے باوجود، اس مشاہدے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے. اور پھر کر کیا رہے تھے؟ آیت 71 میں اس کو کھول دیا. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، حق اور باطل کو گڑ مڈ کیوں کرتے ہو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کی ساری خوشخبریاں ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء نے دی ہیں. اس کے باوجود تم گڑمڑ کر رہے ہو، تم گڑبڑ کر رہے ہو. لہذا یہاں بڑا کلیئرلی بتایا کہ تم باز آ جاؤ، اور اگر ایمان تمہارا اسی دین پر ہے جس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو یہ نبی بالکل اسی دین پر ہے اور اس پر ایمان لے آؤ. کیوں؟ اللہ، آپ دیکھ چکے ہیں پیچھے اللہ نے کہا کہ ان مومنوں کو اللہ ہی کی تائید اور نصرت حاصل ہے اور یہی کامیاب ہوں گے. آج ہم اس لیے کامیاب نہیں ہیں، آج ہم اس لیے ذلت اور پستی سے دوچار ہیں کہ ہم نے اسی قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اسی دین کو چھوڑ دیا. یہ نوٹ کریں اور اس پہ خود بھی قائم رہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیں. اچھا، اب بالکل وہی بات جو میں نے آپ سے کہی نا آیت 72 میں، وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون.
اے اہل کتاب، ہاں اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ تھا ان کی سازش کہ محفل میں جاؤ، وہاں اعلان کر دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور شام کو واپس گھر آ کے کہو کہ نہیں 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 نہیں، وہ تو ہم اسلام نہیں لائے، ہم نے انکار کر دیا، تاکہ لوگوں کو شبہ ہو جائے کہ یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ ایک ان کی سازش تھی، چال تھی جو ناکام ہوئی۔ بڑی دیکھیں چالیں تو وہ ایسی ایسی کرتے تھے، لیکن کیونکہ چالیں ہر کفر والا کرتا ہے، اب آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں تو یہ ایک منافقانہ شرارت تھی کافروں کی طرف سے، اور یہ کامیاب ہرگز نہ ہوئی۔ کیوں کہ مومنوں کو یقین ہو گیا کہ جو اللہ کا رسول جس طرح کا سیرت اور کردار رکھتا ہے، یہ ایک بات غلط کہ اس کو دیکھیں نا، نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، پھر نبوت کے بعد تو آپ نے انتہا کر دی کہ سچائی اور امانت اور دیانت کا نمونہ تھے آپ۔ آج بھی دیکھیں مغرب میں جو مسلمان ہوتا ہے آپ کے سیرت و کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس سے بالکل تہی دست اور خالی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا، یہ تھی آیت 72 کہ یہودیوں کی ایک سازش تھی، اور پھر پتہ ہے کیا کہتے تھے ان سے، اپنے بندوں سے جو بھیجتے تھے ان کو، وہ کہتے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور آپس میں کہتے تھے کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات کو نہ ماننا، یعنی وہاں اعلان کرنا، یہ نہیں کہ شعوری ایمان لے آؤ اور واپس آ کے گھر میں شام کو کہہ دینا کہ نہیں نہیں ہم تو ایمان نہیں لائے، ہمیں تو کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے۔ اچھا، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ ماننا، اور اس کے بعد فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے بذریعہ وحی لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا۔ تو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اب دین ہدایت کا نظام زندگی اسلام جو ہے وہ اصل دین ہے، وہی دین سارے انبیاء کا تھا کہ اللہ ہی کے احکامات کے اوپر زندگی گزارو، ان کے مطابق جیسے نبی گزار رہا ہے۔ ان الہدا ہدى اللہ ان یؤت احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ اب پھر کیا کہتے ہیں کہ ہاں جو کچھ تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے گی، اگر تم نے یہ حرکت نہ کی جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں بھی دیکھیں اللہ کو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو برحق ہے، اور حق کے مطابق عین عدل کے مطابق فیصلے ہوں گے، وہ تمہارے کہنے پر تھوڑا اللہ فیصلے کرے گا کہ تم نے اس کو دین کو صحیح سے کہہ دیا تو اسی کو صحیح نہیں، اللہ کا دین جو برحق ہے، جو عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو کہہ دو ان الفضل بید اللہ، کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، یعطیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسیع النظر بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، تو اس کے فیصلے بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، کوئی اس میں لیت و لال کی بات، عدل و انصاف کے خلاف کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو اب یختص برحمتہ، اللہ جس چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والی ہستی ہے۔
अच्छा, ये यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है? क्या मतलब है इसका? जल्दी बताएं। तो यानी सर अल्लाह जी, ताला जिस पहली पे बात चाहता तो है उसको नबूवत। अपना नबी बनाता है, उसको उस पे नबूवत भेजता है। ये हाँ, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। कि यहाँ रहमत का मतलब है, देखें ना, ईसाइयों को और अहले किताब को, यहूदी और ईसाइयों को सबसे बड़ा जो मसला था उनका ये था कि ये नबूवत तो हमारे खान अहले हजरत इसहाक की औलाद में थी, ये कैसे चली गई इन अरबों के पास जिनको वो उम्मी कहते थे। लिहाजा अल्लाह फरमा रहे हैं, अपने नबी से बता रहे हैं कि यख्तसु बिरहमतिही, अल्लाह अपनी रहमत नबूवत किसके लिए? मैं यशा, जिसको चाहता है वो देता है। भाई तुमने उसका हक ही अदा नहीं किया, वो नबी अहले किताब बन गए, तुम यहूद बन गए, नसारा बन गए, पता नहीं क्या बने, मुस्लिम तो तुम बने नहीं। तो अब मुस्लिम आया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार और नमूना है, और अब उसके मानने वाले भी नमूना हैं, सहाबा और साबियात हों। लिहाजा अब बात साफ बता दी गई कि ये रहमत है अल्लाह की नबूवत, और जिसको चाहता है अल्लाह देता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ रहमत का मतलब नबूवत है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब सुने एक और बात जो यहूद के बारे में बिल्कुल आज भी आपके सामने है। आयत 75 में अल्लाह फरमाते हैं, वह मिन अहल किताब, और अहले किताब में से कुछ लोग, मन हो बिकिंतारिन युवद्दीहि इलैक, तो उनमें कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उन पर उन उनके एतमाद पर माल और दौलत का ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा। ये तो अच्छे अहले किताब हैं कि जो कुछ आप उनको दें वो आपको वापस कर देंगे, अमानत के तौर पर रखवाएं। ये तो अच्छे अहले किताब का बता दिया। अब सुने, वो मिन हम, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मन हो बिदीनार, अगर तुम एक दीनार भी उनके पास अमानत रखवाओ, ला युवद्दी ही इलेक, वो तुम्हें वापस हरगिज नहीं करेंगे, इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, यहां तक कि तुम उनके ऊपर खड़े रहो। ज़ालिक बिअन्नहुम कालू, ये क्यों करते हैं? यानी ये इतने बददियानत हैं कि एक दिनार भी आपको वापस नहीं करेंगे जब तक कि आप उनके सर पे खड़े ना हो। ज़ालिका, ये इस वजह से है, बिअन्नहुम कालू, क्योंकि वो कहते हैं, लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, कि गैर यहूदी लोगों के मामले में हम पर कोई मुआखजा नहीं होगा, हमारी कोई पकड़ नहीं हो, इनका माल खा लो तो कोई मसला नहीं, अल्लाह नहीं पकड़ेगा, नाउज़ु बिल्लाह। व यकुलून अलल्लाहिल कज़िब, और अल्लाह के बारे में झूठ कहते हैं। वह हम यालमून, और ये जानते हैं। क्यों? कि किसी नबी ने आके ये नहीं कहा कि फलां का माल मार लो, उन्होंने कहा दुश्मनों के साथ भी रवैया तुम्हारा अदलो इंसाफ की बुनियाद पर होना चाहिए। यही इस्लाम ने कहा। और ये आप देखें कि ये है इनका वतीरा, कि इन्होंने कहा कि हम गैर यहूदियों का माल मार लें तो कोई मसला नहीं। और इनमें अक्सरियत ऐसी है, ये लोग जो लोगों की अमानतें वापस कर देते हैं, वो कुछ यहूदी हैं जो अच्छे यहूदी हैं। शाबाश। कोई सवाल? बहुत उम्दा डिस्कशन हो रही है सर यहूद और जी, नसारा के। ये पहले अहले किताब में से कोई ऐसा है कि अगर तुम इस पर एतमाद करो और मालो दौलत का ढेर दो, इससे मुराद ये नसारा की तरफ इशारा है, तो दूसरा जो है यहूद की तरफ, या दोनों नहीं यहूद नहीं की नहीं नहीं नहीं, अहले किताब का मतलब है यहूद और नसारा दोनों हैं। ये आप ऐसी बात ना कहें कि जो उनमें जो अच्छे लोग हैं, आज भी मुझे बताएं ना कि मुल्क कितना बिगड़ा हुआ है हमारा पाकिस्तान, और इसमें भी आज भी खाल खाल लोग बिल्कुल अच्छे हैं जो दीन पर चल रहे हैं। अक्सरियत आप देख लें, और बल्कि उलमा को देख लें कि अक्सरियत जिस रास्ते पे चल रही है वो कुरान और सुन्नत का रास्ता नहीं है। शबाना, बात समझिए कि नहीं आप? जी सर जी। अच्छा,
اب آگے چلتے ہیں اور بلا، ہاں ذرا غور سے سنو، من اوف بعہدہ، جس نے اپنا عہد پورا کیا، واتقا اور تقوی کی زندگی اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ کن کو سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب کون ہیں؟ متقین۔ متقین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے عین حکم کے مطابق معاملات کرتے ہیں، جن کو نیکی کی طرف رغبت اور سبقت کرتے ہیں اور برائی سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ متقی جو ہر معاملے میں عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آیت 77 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بنا یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بارے میں تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یہی جلدی آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، ذرا ڈیٹیل بتا دیں۔ یا تو غلط اس کا میننگ بتاتے ہیں یا تعریف کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں باتوں کو، سر میری اللہ کے بات، عہد سے مراد صحیح وہ مطلب عہد نہیں ہے بتاتے۔ یعنی کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہلے ٹیکسٹ کو پڑھا نا، سمجھیں کہ یشترون بعہد اللہ و ایمانکم ثمنا قلیلا، دنیاوی مفاد کی بدولت آج ہمارے بھی مولوی آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کی کتاب کا بیان کرنا چاہیے، وہ دنیاوی مفاد، تاکہ کیونکہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں مسجد میں وہ حرام حلال کا نہیں ہے، وہ حلال و حرام کی بات ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پیسہ ملتا ہے۔ لہٰذا یہاں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے، یہ ثمن قلیلہ دنیاوی مفاد ہے، اور یہ جو اللہ کے عہد، اللہ سے عہد کس کا ہے؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا انبیاء کی بات کو، اللہ کی بات کو، اور اس پر عمل کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ کی بات کو چھپاتے ہیں، اللہ کی بات کو پوری طرح لوگوں پر کھول کے بیان نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیاوی مفاد کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ ہے، اور ان کا یہ وتیرہ تھا۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ کہتے تھے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ اگر ہم غیر یہودیوں کا مال مار لیں تو ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ ہے ثمن قلیلہ۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں جلدی بتائیں۔ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ سر۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں سنیں، یہ لوگ جو اللہ کی بات کو صاف صاف نہیں بتاتے بلکہ دنیاوی مفاد کے لیے اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کوئی بات تک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت کے دن ان کو طرف نظر اپنی دیکھے گا۔ اللہ اتنا ناراض ہوگا، ان سے بالکل بات تک نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اچھا، نہ ان کو پاکیزہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ وہاں آخرت میں تو کوئی عمل کر کے پاکیزہ بن ہی نہیں سکتا، معافیا مانگ کے بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ وہ تو حساب کتاب کا وقت ہے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا وہاں۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ کتنی بڑی وارننگ ہے سر۔ او ہو، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کاش میں اور آپ اس دین کو بیان کرتے وقت کوئی ہمارا دنیاوی مفاد پیش نظر نہ ہو، کھول کے بات بیان کریں۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہماری مسجدیں یہ کام کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے۔
تو آیت 77 اب دیکھیں اتنے بدبخت تھے. آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی. تو اس کتاب کو اپنی زبان کے استعمال سے اس کو وہ معنی پہناتے جو کتاب کے معنی نہیں ہوتے تھے. لہذا یہ ہے وہ ثمناً قلیلہ کہ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی کتاب کو ہی بگاڑ اس میں تحریف کر دیتے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ بات جو کہہ رہے ہوتے ہیں بگاڑ کے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی بات کہتے ہیں. تو یہ کتمان حق کے لیے کتاب الہی کے بعض الفاظ کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اس کی مثال قرآن کو ماننے والوں میں بھی موجود ہے. چنانچہ اہل بدعت جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی منکر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہہ دیا، اور وہ پتہ نہیں نور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جو نہیں کرتے، جو کرنے کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ سمجھ کر آپ ان کے دین پر چلیں، اس کے یہ کام نہیں کرتے. باقی پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کوئی اس کا ہم سوال تھا؟ تعریف بھی کہیں گے، اس کا ہم تعریف بھی کہیں گے. بالکل تعریف کہیں گے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا آج ہم بھی بالکل اسی طرح کر رہے ہیں. اچھا سر جی یہاں ایک سوال ہے کہ سر جی یہ کیوں کرتے ہیں اور مولوی مشائخ وغیرہ کہ حقیقت کی کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو، اور کس وجہ سے ہمارے جو علماء ہیں وہ کیوں میڈم چھپا رہے ہیں؟ آپ ایک بات سمجھیں، وہ دنیاوی مفاد ہے. آپ مجھے بتائیں جن کو گاڑیاں دے رکھی ہیں حکومت نے، وہ ان حکمرانوں کے کس طرح گن گاتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں دیکھا جی میڈیا جی پہ؟ جی سر. ہاں، تو یہ اسی کو قرآن کم ترین چیز کہہ رہا ہے. اصل چیز اللہ کی رضا ہے جس میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور وہ رضا ملتی ہے جب آپ اللہ کی بات کو ٹھیک ٹھیک اسی طرح پہنچائیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی جی سر. اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کے معنی کچھ اور پہنا دیے جائیں، آیت کے معنی. دیکھیں یہ سارے دھندے ہو رہے ہیں اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. کس طرح آیات کو موڑ توڑ دیتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ تفرقہ بازی منع ہے دین میں. آپ تو اس دین کو لے کے چلیں جو دین اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. کتاب قرآن، دیکھیں قرآن کو ہم اس لیے نہیں بگاڑ سکتے کہ قرآن کا ایک حصہ وہاں دوسری جگہ پھر موجود ہے. لہذا قرآن کو اللہ نے حفاظت اسی لیے لی کہ تاکہ لوگ جو اگر اس طرح کی حرکتیں کریں وہ بھی بالکل ننگے ہو جائیں اور اس طرح ہوں کہ لوگ ان کو کہیں کہ یہ گمراہ ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے آیت 78 تک کیا اور ٹائم ختم ہو رہا ہے. 79 انشاءاللہ کل کریں گے. آج کافی آیات ہو گئی انشاءاللہ ہیں. سر اللہ پاک ہمت توفیق دے آپ کو بھی اور ہم لوگوں کو سب کو. آمین ثم آمین. تو اس لیے اگر پڑھ کر آئیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں بہت کلیئر ہوں گی. اور رمضان کا ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ اپنا کل کا لیسن گھر سے پڑھ کے آتا ہے، ڈیفیکلٹیز کو نوٹ کر کے آتا ہے، سوال کرتا ہے، سمجھتا ہے تاکہ پوری طرح بات کو سمجھے. اور یہ قرآن کی 2 صورتیں جو ہیں
پہلی میں یہود کے بارے میں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصارہ کے بارے میں اہل کتاب کے دو ہی گروہ ہیں، اور بڑا کلیئرلی بتایا. اسی لیے اس کو زہراوین کہا ہے کہ دو صورتیں جو بڑی روشن ہیں. کس حوالے سے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ساری ربنا دنیا کو تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، یا آپ لوگ سب جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما لے، توبہ کو قبول فرما لے پروردگار. اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے ان کے دکھوں تکلیفوں کو آسان کرے، ان کی بیماریوں کو ختم کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو دین کے راہ پہ چلنے والا بنائے. ہم لوگوں کو سب کو دین کے راستے کا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے. غزہ کے مسلمانوں کو بخش دے پروردگار. سوڈان کے حالت کو ان پہ رحم کرے پروردگار. جو بھی ہم لوگوں سے خطائیں ہوتی ہیں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دیں. ہم لوگ خطا وار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، اور صرف اسی کی رحمتوں سے ہم لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے.